الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ظہور مہدی علیہ الرضوان کی تحریک کا خلاصہ۔ نمبر 1، تکوینی طور پر وقوع پذیر واقعات و حادثات۔ ظالم بادشاہ کا امام مہدی کو تلاش کرنا، امام مہدی کا اس سے بھاگنا، امام مہدی کے دوستوں کا اداروں کی جانب سے قتل اور امام مہدی کے اہل ویال پہ میں سے ہر چھوٹے بڑے فرد کو جیل میں قید کرنا۔ امام مہدی کا ایک دوسرے نام سے ظاہر ہو کر امام مہدی کے معاملے کو مشہور کرنا اور آپ کا اس نام سے شہرت پانا اور تہمتوں کا نشانہ بننا۔ آسمان سے امام مہدی کا نام لے کر یہ آواز بلند ہونا کہ حق حکمرانی آل محمد کا ہے۔ سیٹلائٹ چینل اور سوشل میڈیا پر امام مہدی کے حقوق کا معاملہ بلند ہونا۔ اس حق حکمرانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت محمد المہدی کے لیے ثابت کرنا۔ اہل یمن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور اہل شام وغیرہ کے ساتھ خط و کتابت شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آسمان میں منتشر بادل کے ٹکڑوں کی طرح اکٹھا فرمائیں گے۔ جزیرۃ العرب کا حاکم مر جائے گا۔ اس کی موت کے بعد آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ اہل یمن اور اہل سعودیہ کے درمیان باہمی قتل و قتال شروع ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے 3 امراء حکومت پر لڑنا شروع کریں گے اور قبائل بھی لڑنا شروع کر دیں گے۔ سیاہ جھنڈے مشرق کی جانب سے آئیں گے اور ایسی لڑائی کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی لڑائی نہیں لڑے گی۔ راستے تجارت اور کاروبار بند ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے انتشار پھیل جائے گا۔ لوگوں کی نظر میں حالت کی درستگی سے ناامیدی اور مایوسی پھیل جائے گی۔ امام مہدی کے بیعت کے لیے دنیا بھر کے مختلف اطراف سے ساتھیان علماء کرام امت کو جمع کرنے اور ان کے منہج پر کام کرنا شروع کریں گے۔ ہر عالم کے ہاتھ پر 313 لوگ بیعت کر لیں گے۔ کثرت سے قتل و قتال اور فتنہ کی شدت کے وقت امام مہدی جرش نامی گاؤں سے 30 آدمیوں کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ حج کے مہینے میں قتل و قتال کے بعد علماء کرام امام مہدی کو ڈھونڈنا شروع کریں گے۔ علماء کرام مکہ مکرمہ امام مہدی سے ملیں گے مگر وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے۔ امام مہدی کا ایک ساتھی اور اہم امور کا نگران تلاش مہدی میں نکلنے والے 40 افراد کے پاس آئے گا۔ امام مہدی کی ملاقات کے لیے 10 نقباء نمائندوں کو منتخب کریں گے۔ اگلے دن یہی 10 نقباء امام مہدی کے ساتھ طے شدہ وقت پر ذی طواء، عتیبیہ، جرور اور ظاہر میں ملاقات کریں گے۔ یہ لوگ امام مہدی کو بیعت پر مجبور کریں گے۔ امام مہدی کے ساتھ آئندہ رات بیعت کے لیے آنے کا وعدہ کریں گے۔ یہ سب بیعت کے لیے رکن و مقام کے درمیان حاضر ہوں گے۔ اصحاب بدر کی تعداد کے بعد بقدر 313 افراد، جن میں عورتیں بھی ہیں۔ یہ لوگ بیت اللہ میں پناہ لے کر بیعت کریں گے۔ ان کے نہ تو کوئی بڑی تعداد ہوگی، نہ ان کے پاس ساز و سامان ہوگا اور نہ ہی ان کے پاس اپنی دفاع کے لیے کوئی قوت ہوگی۔ یہ لوگ نہ تو